آپ کو پتہ ہے غریبوں کی جو بیٹی ہوتی ہے ان کی شادی تھوڑی ہوتی ہے ایسے، نہ ان کی مہندی ہوتی ہے نہ ان کی مایہ ہوتی ہے. تو میرے بابا کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو رخصت کر کے لیتے ہیں اور ہم ایک ٹائم کا کھانا کھا لیتے ہیں، کبھی نہیں کھاتے. تو ہم نے جو جگہ لی نا وہ ہماری جگہ کے ساتھ فراڈ ہو گیا. وہ جگہ بینک کی نکلی. جو بینک والے تھے وہ آئے، انہوں نے وہ چھت کو گرا دیا. ہم اس کے اندر ہی تھے. اچھا، والد صاحب ابھی بھی بالے کا کام کرتے ہیں؟ نہیں، میرے والد صاحب اب نہیں کرتے، کیونکہ جب وہ ایک دفعہ بالے کا کام کرنے گئے تھے ان کے اوپر بالا گر گیا تھا اور ان کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی. ہم لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے، میں اور میری بہن، ان کو ہم کہتے تھے کہ ہمیں سردی لگتی ہے، ہمیں کوئی چادر دے دے، کوئی کمبل دے دے تاکہ ہم سردی گزار سکیں. ٹینشن تو ہوگی میری جوان بیٹیاں ہیں اس طرح بے یار و مددگار کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں. جی ایسا ہی تھا. ہم خود روتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے کہ کوئی ہماری کر دے، لیکن کوئی نہیں کرتا تھا. کوئی برے وقت میں کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. لوگ ہمارا مذاق بناتے تھے بس. یہ کیمرہ مین کو کہوں گی کہ چھت کی طرف یہ کرے، فوکس کرے. یہ چھت باقاعدہ طور پر جلی ہوئی ہے اور وہاں سے گھر ٹوٹ گیا، یہاں پر یہ کمرہ جل گیا. طے ہو گیا. اچھا، لیکن میں نے ان سے کہا کہ میری ایک شرط ہے، میں اپنے بابا اور بہن کو اپنے ساتھ ہی رکھوں گی. اچھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں چاہتی ہوں کہ کوئی ہماری اتنی ہیلپ کر دے کہ میں کچھ برتن لے جاؤں، کچھ کپڑے لے جاؤں، تاکہ میں وہاں پہ اپنے بابا کا سر نہ جھکا سکوں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ مرزا. خوش آمدید کہوں گے اس پروگرام میں. ناظرین، اس وقت میرے سائڈ لیفٹ اور رائٹ پہ دو لڑکیاں موجود ہیں. ان کے گھر کیا ایک کمرے میں موجود ہوں. ان کے اوپر کیا پہاڑ ٹوٹا، یہ دو بہنیں اس وقت کن مسائل کا سامنا کر رہی ہیں، میں اگر آپ کو بتاؤں گی شاید آپ کو یقین نہ آئے، یا شاید آپ کو اتنا آپ کے دل پر اثر نہ کرے جتنا یہ اپنی کہانی، اپنا درد، اپنی پریشانی، اپنا جو ان کی زندگی پر پہاڑ ٹوٹا ہے وہ بتائیں گی تو آپ پہ زیادہ اثر کرے گا. ان سے پوچھتے ہیں بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے انہی کی کہانی، انہی کی زبانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ ثانیہ. ثانیہ، کیا عمر ہے؟ 19 سال. 19 سال. کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 2 بہنیں اور میرے ایک بابا ہے. بس، بھائی نہیں ہے آپ کا؟ نہیں، بھائی نہیں. والدہ آپ کی؟ والدہ کی میری وفات ہو گئی ہے. اچھا، تو کیا والد کیا کام کرتے ہیں؟ میرے والد مزدوری کرتے ہیں، اور یہ چھت کے بالے ہوتے ہیں نا ان کی مزدوری کرتے ہیں. چھت کے بالوں کی مزدوری؟ جی. اچھا، تو صحیح گزر بسر ہو رہا ہے؟ نہیں، گزر بسر صحیح نہیں ہو رہا. مطلب ہم جو ہمارا پہلا گھر تھا اپنا تھا، تو اس کے بعد جو ہمارا گھر سیل ہوا تو اس کی ہم نے جگہ لے لی. تو ہم نے جو جگہ لی نا وہ ہماری جگہ کے ساتھ فراڈ ہو گیا. وہ جگہ بینک کی نکلی. وہ نومبر میں ہم نے وہاں پہ گھر بنایا تھا، ایک کمرہ بنایا تھا چھوٹا سا. تو جو بینک والے تھے وہ آئے، انہوں نے وہ چھت کو گرا دیا. ہم اس کے اندر ہی تھے. اچھا، انہوں نے وہ چھت کو گرا دیا. تو آپ لوگ اس وقت اندر موجود تھے، کوئی آپ کو چوٹ وغیرہ تو نہیں لگی؟ نہیں، چوٹ وغیرہ اتنی تو نہیں لگی، بس تھوڑی بہت لگی تھی. تو انہوں نے وہ گرا دیا. تو جو محلے والے تھے وہ آئے، انہوں نے پوچھا کیوں گرایا، کب گرایا، کیسے گرایا، ایسے بس انہوں نے پوچھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو ہمارے ساتھ. کوئی خیر خواہی کے لیے نہیں آیا؟ کسی نے آپ کی ہیلپ نہیں کی؟ کوئی نہیں آپ سے پوچھنے آیا بچی ہیں، جوان ہے، کیا ہے کیا نہیں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں آیا. بس یہی پوچھتے تھے کہ کیوں گرایا، کیوں گرایا، بس یہی پوچھتے والد تھے. صاحب ابھی بھی بالے کا کام کرتے ہیں؟ نہیں، میرے والد صاحب اب نہیں کرتے، کیونکہ جب وہ ایک دفعہ بالے کا کام کرنے گئے تھے ان کے اوپر بالا گر گیا تھا اور ان کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی تھی. اچھا، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کس طرح کھانا پکانا، کس طرح سورس آف انکم کیا تھی؟ میرے بابا جون سے ہیں نا، وہ بس اسٹینڈ پہ بیٹھتے ہیں، وہاں پہ ماسک بیچتے ہیں. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ماسک خرید لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے واسطے ہی ان کو دے جاتے ہیں. وہ بھیک نہیں مانگتے، وہ خود مطلب ماسک وغیرہ بیچ کے کماتے ہیں، اور ہم ایک ٹائم کا کھانا کھا لیتے ہیں، کبھی نہیں کھاتے. تو وہ وقت کیسے گزرا؟ نومبر میں آپ نے جگہ بھی بنائی، ایک کمرہ بنایا، چھت بنائی، پھر آپ کا گر بھی گیا. نومبر، دسمبر، جنوری میں تو شدید سردی ہوتی ہے. جی ایسا ہی تھا. ہم لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے، میں اور میری بہن، ان کو ہم کہتے تھے کہ ہمیں سردی لگتی ہے، ہمیں کوئی چادر دے دے، کوئی کمبل دے دے تاکہ ہم سردی گزار سکیں. کیونکہ وہ لوگ ہم انہیں کہتے تھے کہ آپ لوگ تو ہیٹر میں بیٹھتے ہیں، چولہے چلاتے ہیں، آپ کے پاس کمبل ہیں، بلینکٹ ہے، آپ اس میں بیٹھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو ہمیں چادر دے دے. تو ہم وہاں سے ہمیں 2 چادر ملی تھی جس سے ہم گزارا کرتے تھے، ہم اوپر لے لیتے تھے. پھر میرے جو کھانا پینا پھر کس طرح کرتے تھے؟
کھانا پینا میرے بابا جون سے آپ کو بتایا نا وہ مارکس بیچتے تھے تو وہ کبھی پیسے لے آتے تھے تو ہم کھا چلے جب لیتے تھے. گھر ہوتا ہے انسان دروازہ بند کر کے لاک بند کر کے بیٹھتا ہے، تو جب ایک سمجھ لیں کہ بلڈنگ ٹوٹی ہوئی ہے تو آپ کو پھر کس طرح چھوڑ کے وہ جاتے ہوں گے، کس طرح وہ جا کے کما کے، تو ان کو پیچھے ٹینشن تو ہوگی میری جوان بیٹیاں ہیں اس طرح بے یار و مددگار کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں. جی ایسا ہی تھا. ہم خود روتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے کہ کوئی ہماری کر دے، لیکن کوئی نہیں کرتا تھا. کوئی برے وقت میں کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. لوگ ہمارا مذاق بناتے تھے، بس تماشا بناتے تھے. ناظرین اسکرین پر یہ باقاعدہ طور پر ہم لوگوں نے یہ فوٹیج بنائی ہے جا کے اس جگہ پہ جہاں پر انہوں نے اپنا ایک کمرے کا آشیانہ بنایا تھا اور پھر ان کے ساتھ فراڈ ہوا، مکان بھی چلا گیا، والدہ بھی چلی گئی، اس کے بعد والد صاحب کی ٹانگ بھی چلی گئی، معذوری کا شکار ہو گئے، ان کے سر سے چھت بھی جو ہے وہ بھی کھولی گئی. یہ وہ بلڈنگ ہے جہاں پر یہ رہتے تھے اور باقاعدہ طور پر ان کو بلڈنگ کو توڑ دیا گیا. اور اب یہ کس کا ہے کمرہ، یہ یہاں پر آپ رہ رہی ہیں؟ ہمارے محلے میں نا میرے بابا کے ایک دوست تھے، وہ میرے بابا نے ان سے کہا تو وہ ہمیں پھر یہاں پہ لے آئے. تو جب انہوں نے ہمیں ایک چارپائی دی اور بستر دیا تو ہم یہاں پہ 2 دن رہے تو یہ چھت بھی جل گئی. یہ کمرہ جل گیا؟ جی یہ کمرہ جل گیا. کیسے جلا تھا؟ وہ بس چھوٹی میری بہن جو تھی نا وہ جھولا چلا رہی تھی تو اسے پتہ نہیں چلا کہ وہ پردہ سا لمک رہا تھا، اس کی وجہ سے لٹک رہا تھا. ناظرین یہ کیمرہ مین کو کہوں گی کہ چھت کی طرف یہ کرے، فوکس کریں. یہ چھت باقاعدہ طور پر جلی ہوئی ہے اور وہاں سے گھر ٹوٹ گیا، یہاں پر یہ کمرہ جل گیا. تو پھر انہوں نے کچھ کہا. یہ وہ گھر ہے جو کبھی کنسٹرکشن کرتے ہیں تو سب سے اوپر والا ایک کمرہ یہ پلستر ہوا ہوا ہے، انڈر کنسٹرکشن ہے، یہ کہ انسان کسی مجبوری کے تحت جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے کہ چلو پیسے آئیں گے تو پھر اس طرح. یہ وہ ہے، ابھی کنسٹرکشن اس کی مکمل نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے ان کو جو ہے خدا ترسی کے طور پر اس کمرے میں لے کے، یہ کمرہ بھی انفارچونیٹلی بدقسمتی سے جل گیا. پھر آپ کس طرح پھر یہ دوسری چارپائی انہوں نے دی، مالک مکان نے کچھ کہا نہیں؟ آپ کے بابا کے جو دوست ہیں انہوں نے کچھ کہا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ منحوس ہو، آپ کی وجہ سے وہ گھر بھی چلا گیا، یہ گھر بھی آپ سے جل گیا، آپ یہ خالی کر دیں. تو آپ کہاں جائیں گی آپ؟ اب میرے بابا نے نا کسی سے کہا ہوا تھا کہ کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتانا، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے. تو میری رشتہ وہاں پہ کیا ہوا ہے میرے بابا نے. رشتہ طے ہو گیا؟ جی میرا رشتہ طے ہو گیا. اچھا. لیکن میں نے ان سے کہا کہ میری ایک شرط ہے، میں اپنے بابا اور بہن کو اپنے ساتھ ہی رکھوں گی. اچھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو لیکن آپ کو پتہ ہے غریبوں کی جو بیٹی ہوتی ہے ان کی شادی تھوڑی ہوتی ہے ایسے، نہ ان کی مہندی ہوتی ہے، نہ ان کی مائیں ہوتی ہے. تو میرے بابا کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو رخصت کر کے لے جاؤ، لیکن وہ کہتے کہ ٹھیک ہے ہم لے جائیں گے. لیکن میں چاہتی ہوں کہ جو میرے بابا ہیں ان کا سر نہ جھکے، وہ بھی بعد میں مجھے نہ کہے کہ یہ منحوس ہے، یہ صرف اپنے بہن اور اپنے باپ کو لائی ہے ہمارے بوجھ پہ. میں چاہتی ہوں کہ کوئی ہماری اتنی ہیلپ کر دے کہ میں کچھ برتن لے جاؤں، کچھ کپڑے لے جاؤں، تاکہ میں وہاں پہ اپنے بابا کا سر نہ جھکا سکوں. یہ تمہاری بہن ہے؟ کیوں بیٹا آپ کیوں رو رہی ہو؟ میری بہن کی جو مطلب کہ شادی طے ہوئی ہے تو ہمارے پاس گھر نہیں ہے. میرے بابا وہ معذور ہیں تو ہم کیسے کریں گے اس کی شادی، ہمیں خود نہیں پتہ. لوگ تو اتنا اتنا جہیز مانگتے ہیں، ہمارے پاس تو ایک چیز بھی نہیں ہے اس کو دینے کے لیے. اب آپ نے یہ شرط ناظرین اس نے رکھی ہے کہ میری ماں تو نہیں ہے، میں اپنے باپ اور بہن کو ساتھ رکھوں گی. ابھی تو انہوں نے کہا ہے ٹھیک ہے آپ لے آئیں، لیکن پھر اس کو کیا تانے سننے کو ملیں گے. ابھی ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ منحوس ہیں، جہاں جاتی ہیں وہاں پہ وہ کام خراب ہو جاتا ہے، وہ بلڈنگ گر گئی، یہ گھر جل گیا. اور آگے ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ بھی اس کو کہے جی آپ کچھ اور تو لائی نہیں، جہیز تو لائی نہیں، جہیز میں اپنا باپ اور بہن لے کے ہیں. اس تانے سے بچنے کے لیے بیچاری یہ آپ سے اپیل کر رہی ہے، مدد کی اپیل کر رہی ہے، اپنے جہیز کی اپیل کر رہی ہے. آپ کچھ کہنا چاہو گی؟ نہیں بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بس میرے بابا کا سر نہ جھکے، میں ان کی عزت ویسے ہی رکھوں جیسے ان کی میں نے شروع سے عزت کی ہے. بس جی ناظرین دیے گئے نمبرز ان کے اپنے ہیں، تسلی کیجئے، ان سے رابطہ کیجئے، آ کے بے شک آپ دیکھیں، ان کے حال دیکھیں، بدحالی دیکھیں اور ان کی ہیلپ ضرور کریں. آپ کے پیسوں سے ایک لڑکی کا گھر بس جائے، اس سے بڑا اور کیا ثواب ہوگا. حاضر ہوں گے نئے پروگرام میں. فی امان اللہ.